الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے یہ گھر ہے، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے ہیں. اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ. اگر آپ کے آگے تھوڑی تھوڑی جگہ ہے تو آپ آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. اسی کے ساتھ ایک مرتبہ اور جھوم کر کے ہدیہ درود پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعا ہے رب تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے. آج میں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کی تلاوت کی ہے، اور الحمدللہ آج ہمارے نائب امام صاحب حافظ سلمان صاحب کا نکاح کا دن بھی ہے. جمعہ کے بعد ان کا نکاح ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی پناہ محبت عطا فرمائے. اللہ ان کو، ان کی بیوی کو بری نظر سے اللہ بچائے، بے پناہ محبت عطا فرمائے. دونوں خاندانوں میں شیطانی خیالات سے اللہ انہیں بچائے، ہر بری نظر سے. اور جہاں کہیں بھی لوگ بغیر رشتے کے ہیں، رشتے تلاش کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ انہیں نیک رشتہ عطا فرمائے. جن کی اولاد نہیں اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرمائے. میں نے حدیث پاک کو تلاوت کی ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ تک پہنچانا چاہوں گا. اگر اللہ نے آپ کو بیٹا یا بیٹی دی ہے تو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے. اس فرمان سے بہت زیادہ ہم پیچھے نظر آتے ہیں. میں نے اپنی اتنی زندگی میں دیکھا ہے کہ کئی گھر شادیوں کے بعد کچھ آباد ہوتے ہیں، کچھ برباد ہو جاتے ہیں. پہلے خوشی ہوتی ہے لیکن شادی کے بعد ان کے گھروں سے خوشیاں چلی جاتی ہیں. اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد وہ بڑے خوش نظر آتے ہیں. ہم ایک چھوٹی سی چیز اگر خریدنی ہو تو پہلے چیک کرتے ہیں. مکان لینا ہو تو ڈائریکٹ کوئی بندہ مکان نہیں لیتا. وکیلوں کو کاغذات دکھائے جاتے ہیں، صحیح قیمت کرائی جاتی ہے. بہت زیادہ جد و جہد کے بعد بندہ مکان لیتا ہے. گاڑی لینی ہو، فون لینا ہو، ایک مٹکا بھی اگر بندہ لیتا ہے تو اس کی بھی بڑی تحقیق کیا کرتا ہے. اس میں کبھی کبھی پانی بھرتا ہے کہ کہیں وہ کانا تو نہیں ہے. ہم اتنے تو عقل مند ہے. الحمدللہ اگر ایک لڑکے کے لیے اپنی دلہن کو چننا ہے یا ایک لڑکی جب نکاح کرنا چاہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، پوری زندگی کا ایک ہم سفر اسے تلاش کرنا ہوتا ہے. یہ پوری لائف کی بات ہے، کوئی چند سال یا چند مہینوں کی بات نہیں ہے. تو یہاں پر ہمارے لیے الحمدللہ اسلام نے تو ہمیں کہیں پر بھی تنہا نہیں چھوڑا. اللہ کے رسول نے ہمیں ہر جگہ کا راستہ بتایا ہے. اور جو انسان بھی اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر جائے گا
انشاءاللہ کبھی بھلائی کے سوا اسے کوئی چیز نہیں مل سکتی. اسے بھلائی ہی ملے گی، اسے خوشی ہی ملے گی. بس شرط یہ ہے کہ حضور نے جو راستہ اپنانے کا کہا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ اپنایا جائے. تو نکاح کے حوالے سے میرے اور آپ کے آقا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے وہ سماعت فرمائے. آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب بندہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ 4 چیزوں کو دیکھتا ہے. کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہے. پہلی چیز بندہ اس کے مال دولت کو دیکھتا ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے حسب و نسب کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری ذات کا بندہ ہے کہ نہیں. اور چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی دینداری کو دیکھتے ہیں. ایک مال کو دیکھتے ہیں، دوسرا جمال کو دیکھتے ہیں، تیسرا حسب و نسب اس کی ذات دیکھی جاتی ہے، اور چوتھی چیز دین دیکھا جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنے پیارے انداز میں فرمایا کہ تم ان 4 میں سے مال نہ دیکھو، جمال نہ دیکھو، حسب و نسب نہیں، بلکہ سب سے پہلے دینداری دیکھا کرو. کیا دیکھنا ہے؟ دینداری. آج آپ بھی سماج کے اندر ذرا نظر اٹھائے کہ کتنے گھر ایسے ہیں جو شادیوں کے بعد بڑے پریشان ہیں. ایک بندہ ایک عالم دین کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ حضرت میری شادی ہوئی ابھی تو چند مہینے گزرے ہیں کہ لڑکی گھر پہ بیٹھ گئی ہے، اس کے ماں باپ بھیجنے کو تیار نہیں ہے. ایک ایسا بھی رشتہ آیا حضرت کے پاس، ذرا توجہ کیجیے گا، 2-3 سال ہوئے وہ گھر پہ بیٹھے ہیں. کتنے سال؟ 2-3 سال. نہ وہ لڑکی آنے کو تیار ہے، نہ اس کے ماں باپ بھیجنے کو تیار ہے. اب وہ مولانا کو اسٹوری سنا رہا ہے. وہ لڑکا ماں کو بھی گالی دیتا ہے، باپ کو بھی گالی دیتا ہے، اس کی بیوی کو بھی گالی دیتا ہے. کہاں بیکار ہے، اپنی لڑکی کا گھر برباد کرنا چاہتے ہیں، بھیجتے نہیں ہیں. ساری اس کی گفتگو اس نے سنی. جب وہ خاموش ہو گیا تو مولانا نے اس سے کہا کہ میں تم سے کچھ پوچھ لوں. تو کہا کہ ضرور پوچھ لیں، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ بیٹا ایک بات بتاؤ کہ اس ماں باپ نے تیرے ساتھ لڑکی کی جو شادی کی وہ کس لیے کی تھی؟ گھر بٹھانے کے لیے کی تھی؟ اس نے کہا کہ نہیں، ان کا ارادہ تو ایسا نہیں تھا. کہاں شادی میں کتنا خرچہ کیا؟ کہاں کئی لاکھ خرچہ ہو گیا. کہاں گھر بٹھانے کے لیے خرچہ کیا تھا؟ کہا کہ نہیں. کہاں پتہ ہے انہوں نے کتنی محنت کی، جہیز میں تجھے کتنا سارا اپنی بیٹی کو سامان دیا، پوری زندگی پرورش کی، اور لا کر کے تیرے گھر میں انہوں نے چھوڑ دی. کیا اس لیے چھوڑی تھی کہ شادی کے بعد وہ اسے اپنے گھر بٹھا لے؟ ساری باتیں کرتے رہے. وہ کہتا رہا کہ نہیں، ان کا ارادہ تو یہ نہیں تھا. تو وہ مولانا نے کہا کہ بیٹا کبھی کبھی اپنی گریبان میں بھی جھانک کر کے دیکھا کرو کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ بیوی، اس کے ماں باپ، کون ماں باپ نہیں چاہے گا کہ اپنی بیٹی کا گھر بس جائے؟ جب بیٹی سسرال سے مسکرا کر کے گھر آتی ہے نا، میرا دل کہتا کہ وہ دن ایک باپ کے لیے عید کی طرح ہوتا ہوگا کہ میری بیٹی آج اتنی خوش ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ اگر ہم کو بھی کہیں پر جا کر کے بسنا ہے، آپ خود بھی طے کریں. میرے والد صاحب کی میں بات کروں، انہیں یہاں اچھا ہی نہیں لگتا. وہ گاؤں میں ہی رہتے ہیں، انہیں یہاں گمتا اچھا ہی نہیں لگتا. اب ایک عورت کو اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنی سہیلی سب کچھ چھوڑ کر کے ایک ایسی جگہ جا کے سیٹ ہونا ہے تو تھوڑے دن کو تو اس کی تکلیف ہوئے گی. تھوڑے دن تو ایسے آئے گے کہ اس کو بڑا مشکل. یہاں ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں ایک گھر کی بات آپ کو بتاؤں کہ ایک بزرگ تھے، ماشاءاللہ بڑے نیک تھے، اللہ سے بڑی محبت کرتے تھے. ان کے بیٹے بیٹیاں، ان کا روس یہ تھا کہ جب یہ لوگ صبح میں اٹھتے سب سے پہلے نماز پڑھی جاتی. نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ہوتی، اور جب تک نماز اور تلاوت نہیں ہوتی ان کے گھر کا چولہا نہیں جلتا. وہ بزرگ کا یہ روس تھا. جتنے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، کسی کو نہ کھانے دیتے، کچھ نہیں، سب سے پہلے نماز ہے اور سب سے پہلے قرآن کی تلاوت، اس کے بعد کچن میں جانا ہے. ایسے بھی بندے ہیں جو اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں. ایک بزرگ تھے جنہوں نے
آنکھ کا جن کو درد ہوا، بڑے نمازی تھے، اللہ سے محبت کرتے تھے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ تمہیں وضو نہیں کرنا ہے اور نماز، کیونکہ اگر تمہاری آنکھ میں پانی گیا تو آنکھ خراب ہو جائے گی۔ وہ بزرگ گھر گئے، انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ گھر والوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے تمہیں نماز کے لیے منع کیا ہے، نماز چھوڑنے کو کہا ہے، کھانا پینا نہیں۔ ذرا سنیں وہ کیسے لوگ تھے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے آگے میں جھکتا نہیں ہوں تو اللہ کا رزق کھانے میں مجھے بڑا شرم محسوس ہو رہی ہے، بڑی شرمندگی آتی ہے کہ اس کی نعمتیں کھا کر بھی اس کے سامنے نہ جھکا جائے۔ وہ بزرگ ایسے ہی تھے، اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت۔ اب ان کے بیٹے جب جوان ہوئے اور ان کی جب شادی ہوئی، ذرا دیکھیں وہ کتنے عقل مند لوگ تھے اور کس طرح ماحول کو بنانا جانتے تھے۔ جب ان کے بیٹے کی شادی ہوئی تو اس بزرگ نے گھر کے سارے لوگوں سے پہلے یہ بات بتا دی کہ آنے والی بہو کو کوئی کچھ کہے گا، کسی کو کچھ نہیں کہنا ہے، وہ جو کرتی ہو کرے، کیونکہ وہ کیسے ماحول میں پلی ہے اور ہمارے گھر آ کر اس کو سیٹ ہونا ہے تو کیا معلوم وہ سیٹ ہو پاتی ہے کہ نہیں۔ اس نے منع کر دیا کہ کسی کو بھی اس کو کچھ کہنا۔ دن گزرتے گئے، ایک دن، دو دن، چار دن، دیکھا کہ یہ نماز پڑھتی، کیونکہ وہاں ماحول ہی نہیں تھا، نہ نماز پڑھنا جانتی، نہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی، کچھ نہیں۔ تو ایک دو دن گزرے تو اس بزرگ نے اس بیٹی سے کہا کہ بیٹی دیکھو نماز پڑھا کرو۔ ایک دن اس نے بہانہ نکالا کہ مجھے یہ درد تھا، میں نے نہیں پڑھا۔ دوسرے دن ہوا، پھر محبت سے اس کو پوچھا کہ بیٹی نماز آج بھی نہیں پڑھی۔ تیسرے دن، چوتھے، بیٹی خود بخود شرمندہ ہوئی کہ اگر آج نہ اٹھوں گی تو پھر پوچھے گے ابا کہ نماز تو نے کیوں نہیں پڑھی۔ اس طرح اس کو خود اتنی شرم محسوس ہوئی، سارے لوگ نماز پڑھتے تو وہ بھی دھیرے دھیرے اس نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ جب اس نے نماز پڑھنا شروع کیا تو پھر قرآن کی تلاوت شروع کی گئی۔ جب اس نے قرآن کی تلاوت شروع کی گئی اور جب وہ بالکل سیٹ ہوئی، اس کے بعد اس بزرگ نے اسے بتایا کہ بیٹی جب تک نماز نہ پڑھ لو، جب تک قرآن کی تلاوت نہ کرو، تمہیں کچن کے اندر داخل ہونا نہیں۔ تو یہ ایک عقل مندی کی نشانی ہے۔ اگر تمہارے گھر کسی کی بیٹی آتی ہے تو اس کو اپنے ماحول میں جمانے کی کوشش کرے۔ کبھی کبھی تو سنا جاتا ہے کہ ابھی 10 دن نہیں ہوئے اور طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، 1 مہینہ نہیں ہوا لڑکی گھر پہ چلی گئی، پتہ نہیں ایسے کیا مسئلے ہوتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر ہماری بڑی بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے ہم اس کے اوپر خاص عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آقا فرماتے ہیں کہ مال نہ دیکھا جائے، اور ہمارے اندر زیادہ تر سب سے پہلے لوگ مال دیکھتے ہیں، کیا ملکیت ہے، اس کے پاس کیا ہے، گھر کیسا ہے، بیٹا کیسا ہے، نہیں، لوگ گھر باہر تک دیکھنے جاتے ہیں، گھر کیسا ہے، جائیداد کتنی ہے، کماتا کتنا ہے، پھر اس کے بعد خوبصورتی دیکھی جاتی ہے کہ خوبصورتی کیسی ہے، لیکن دینداری قرآن پڑھتے آتا ہے کہ نہیں، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، دیندار کتنا ہے، عورت کے حقوق جانتا ہے کہ نہیں، ہمیں اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے۔ اور شادی کے بعد جو طلاق، لڑائی، جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی نوبت یہی ہے۔ آقا کریم نے آگے ارشاد فرمایا کہ تم مال والی نہ دیکھو، جمال والی نہ دیکھو، بلکہ دیندار تلاش کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو مصیبت کے سوا تمہیں کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں۔ یہ حضور نے کہا ہے کہ اگر تم نے اس کا مال دیکھا، اس کی خوبصورتی دیکھی، تو یاد رکھنا تم نے ایک مصیبت کو گلے لگایا ہے، ایک آرام سکون کو نہیں۔ اور آگے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مال کے لیے یا خوبصورتی کے لیے شادی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں چیزوں سے اسے محروم کر دے گا۔ اور جو انسان دینداری کی دیکھ کر کے شادی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مال بھی عطا فرمائے گا، اللہ اسے جمال بھی عطا فرمائے گا۔ تو ہم اس فرمان کو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو تفصیل کے ساتھ گفتگو سناؤں گا۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، نکاح کے لیے اپنی بیٹی کے لیے ایک ایسا لڑکا تلاش کرے جو تمہاری بیٹی کو سکون دے، انشاءاللہ تو اس کے نصیب کا رزق ہے، وہ کہیں جانے والا نہیں ہے۔ بنگلے نہ دیکھا کرے، گاڑیاں نہ دیکھا کرے، مال کتنا ہے، کتنا پگار ہے،
ہے یہ نہ دیکھے، بلکہ اتنا ضرور دیکھے کہ مصطفیٰ سے وہ محبت کتنی کرتا ہے، مسجدوں سے اس کو لگاؤ کتنا ہے، اسلام کے اندر وہ کتنا ہے۔ اسلام میں ہوگا تو حقوق جانے گا تو وہ اپنی بیوی کو آرام سے رکھے گا۔ جب عورت کے حقوق ہی نہیں جانے گا تو اس کو پھر کیا پرواہ ہوگی کہ بیوی کہتے کسے ہے۔ تو اپنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں اس معاملے کے اندر اسے جاننے کی کوشش کرے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔